اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے رہنے والے تمام باشندوں سے، بالخصوص دینی، مذہبی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر اور کارکنان سے مخاطب ہوں۔ کل 8 فروری کو ملک پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے، جہاں پر ہمیں اپنی جماعتوں کے ساتھ تعاون اور اپنی جماعتوں کی بیساکھی کو مضبوط کرنا اور ان کو جتوانے کی تگ-و-دو کرنی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنے ملک کا امن بھی بقا رکھنا لازمی اور ضروری ہے، تاکہ پوری دنیا میں ملک پاکستان کے یہ الیکشن مثالی الیکشن ہونے چاہیے۔ کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر بد امنی کا حصہ نہیں بننا ہم نے، اور نہ ہی کسی کو بننے دینا ہے، تاکہ ملک پاکستان کا امن برقرار رہ سکے۔ اور اسی طرح اگلی بات، کچھ لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بعض جگہ پر ووٹیں خریدی جا رہی ہیں فی بندہ 5000 روپے، تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا کام کرنے والے دونوں احباب مجرم ہیں، اس لیے یہ کام بھی نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 3، ہماری مذہبی جماعتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس میں سب سے بڑا رول ہمارے ان علماء، طلباء اور مساجد کے ائمہ، خطباء، مؤذنین کا مسئلہ ہے کہ ان کی زبانیں اور دل تو دینی جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو ووٹ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یا اپنا قومیت کو ترجیح دے دیتے ہیں، لسانیت کو ترجیح دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آخری بات، اور یہ مسئلہ بار بار پوچھا جا رہا ہے، اس لیے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے، کوئی عورت عدت کے دوران ووٹ ڈالنے کے لیے قطعاً نہ جائے۔ فتاوی محمودیہ کی 13ویں جلد کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جس کے لیے عورت کو عدت میں جو ہے باہر نکالا جائے۔ اس لیے تمام پاکستان کے رہنے والے باشندوں سے کہ امن و امان کے ساتھ اس الیکشن کو گزاریں، تاکہ ہمارے ملک کا امن برقرار رہے۔ بد امنی، فساد اور انارکی کا متحمل بالکل بھی ہمارا ملک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں کوئی حکمران نصیب فرمائے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرے کہ جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ووٹ نہ ڈالنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، شرعاً ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔